بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں کہ جو سعودی ولی عہد نے آنا تھا پاکستان میں، اب خبریں یہ ہیں کہ وہ نہیں آ رہے یا وہ ان کا جو دورہ تھا وہ ڈیلے ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں یہ کچھ ایسی پینک نیوز نہیں ہے۔ کچھ بھائی آگے پوچھ رہے تھے کہ اس خبر کا انڈیکس پہ کیا امپیکٹ آئے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ خاص امپیکٹ آئے گا، کیونکہ جو سعودی وفد ہے وہ تو پہلے ہی موجود ہے پاکستان میں، اور جو نجکاری کی چیزیں یا جو ویسے جو فائنینشیل پروسیس ہیں وہ تو چل رہے ہیں سارے۔ اس کے علاوہ اگر سعودی ولی عہد اس منتھ نہیں آتے، اس اگلے منتھ آتے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں کچھ پینک ہونے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہوں، یا پاکستان کا کچھ شیڈول جو ہے، کچھ سکیجول ابھی ریڈی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہو کہ ابھی اپنا ڈیلے کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان سے تعلق ہی ختم کر لیا، یا جو ہمارا وفد گیا ہے وہ واپس آ جائے، ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ بس ایک چیز ہے چھوٹی سی کہ سعودی ولی عہد کا جو دورہ ہے وہ ملتوی ہو گیا، تو ٹھیک ہے، اب نہیں آئیں گے، 15 دن بعد آ جائیں گے، 15 دن بعد نہیں آئیں گے، 20 دن بعد آ جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایسا کوئی پینک سچویشن ہے بڑی۔ تو جس چیز پہ میں نے بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو لالچی ٹریڈنگ ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں جب ہم انڈیکس میں قدم رکھتے ہیں یا کراچی سٹاک مارکیٹ میں کچھ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں کسی بروکر کے پاس، تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 80 to 85% جو لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں ایز اے ایک ایکسٹرا کام، ایکسٹرا جاب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اصل میں کام کوئی درزی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، کچھ ایڈوکیٹ ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، اور جو سٹاک مارکیٹ کا یہ کام ہے اس کو انہوں نے ایک ایکسٹرا انکم کے طور پہ شروع کیا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا مارکیٹ ہے، اور جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا مارکیٹ ہے یا وہ مارکیٹ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، ادھر سے ہی انہوں نے کمانا ہے، ادھر سے ہی انہوں نے کھانا ہے، تو ان سب کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ سے اوپر کی ہے۔ جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو صرف سٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکالتے ہیں اور اپنی ڈیلی جو لائف ہے اس کو چلاتے ہیں، تو کسی کی بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 1 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ اب آ جائیں چھوٹے ٹریڈر کی طرف، جو 5 لاکھ کا ٹریڈر ہے یا 4 لاکھ کا ٹریڈر ہے، جو کہ زیادہ لوگ وہی ہیں۔ اور میں بھی زور دیتا ہوں کہ آپ کی جو ایکسٹرا منی ہے، ایکسٹرا انکم ہے، اس کو کراچی سٹاک ایکسچینج میں لگائیں آپ۔ تو ہم جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ قدم رکھتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں، ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ چلو یار، ایک اصل چیز لگی ہوئی ہے، ہمارا کچن کسی بھی ذرائع سے چل رہا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ جاب سے چل رہا ہے، چاہے وہ کسی بزنس سے چل رہا ہے، وہ تو آلریڈی ہمارا ایک سرکٹ چل رہا ہے۔ تو چلیں سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، اگر پر منتھ ہمیں اس سے 30,000 بھی آ گیا تو ہمیں بڑے ہیں، چلیں ایک ایکسٹرا انکم آ جائے گی 25,000 30,000 منتھلی، تو چلیں ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی۔ اگر جس کو یہ پیسے نہیں یوز کرنے، وہ وہی دوبارہ ری انویسٹ کر دیتا ہے سٹاک مارکیٹ میں۔ لیکن مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ 30,000 35,000 کے ایک ہینڈسم انکم میں اتنی اگر مل جاتی ہے تو بلے بلے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ریئل میں ہوتا کیا ہے۔ ہم سٹاک مارکیٹ میں آ گئے، اور اگر آپ کسی بزنس کو بھی دیکھیں تو مجھے پتا ہے کئی بزنس کا، اس میں آپ کو تقریباً 1% 2% یا 3% بڑی ایک مشکل سے بچتے ہیں کسی بھی بزنس میں۔ کہہ لیں جیسے کہ آج کمپٹیشن کا دور ہے، تو پہلے تو FBR کو مینج کرو، باقی ٹیکسز دو، باقی چیزیں دو۔ اگر آپ کو پروڈکٹ سیل کر رہے ہو، مینوفیکچر کر رہے ہو، کسی بزنس مین کو دو، یا کسی سپلائر کو دو، کسی ہول سیلر کو دو، پھر جو آپ کو اس کی پیمنٹ واپس ملنی ہے اس پہ جو اپنے چکر لگانے ہیں، یا پھر جیسے چیزیں چلتی ہیں جو ریئل بزنس کرتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بزنس میں 3% آپ کو ایک اچھی انکم آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہول سیلر کا کام کرتے ہیں یا ایک اچھا بزنس چلاتے ہیں۔ اب سٹاک مارکیٹ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس دن صدیقی صاحب نے آپ کو کال دی سازگار کی، جس بندے کے پاس بھی اس دن 2.5 لاکھ روپیہ پڑا تھا، تو صدیقی صاحب نے آپ کو بولا کہ 696 پہ لور لاکھ تھا، سازگار کا اس کو بائی کر لو جتنا کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپیہ بھی ہوتا تو سازگار کے تقریباً 360 شیئر آپ لے سکتے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 10 منٹ میں 15 منٹ میں سازگار دوبارہ چلا گیا 740 پہ 744 پہ، یعنی کہ ایک شیئر کے پیچھے آپ کو بچ رہے تھے 44 روپیز۔ اب 44 کو اگر آپ 360 سے ضرب دیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 15,000 روپے۔ آپ نے بچائے 2.5 لاکھ روپے کے ساتھ 15,000 روپے، یہ بنتے ہیں 6% تقریباً۔ اب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ تھا جب آپ مارکیٹ میں آئے تھے کہ مجھے منتھلی اگر 30,000 35,000 بھی بچتا ہے 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ سے 5 لاکھ سے، تو میرے لیے کافی ہے۔ اب جس مائنڈ سیٹ سے آپ آئے تھے وہ تو آپ کو بچ گئے،
ایک ٹریڈ میں آپ نے 15,000 بچا لیے اور یہ 10 منٹ کی ٹریڈ تھی، آدھا گھنٹہ کہہ لیں. اس کے بعد 29 دن آپ کے پاس باقی ہیں پورے منتھ کے. اس منتھ میں ایک ٹریڈ بھی آپ اور ایسی لے لیتے تو آپ کے 30,000 35,000 پورے ہو جانے تھے. پیسے بھی آپ کے پورٹ فولیو میں واپس آ گئے اور آپ نے تقریباً 6 سے 10% بھی کما لیا. لیکن نہیں، ہمیں تو ایسا کرنا ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، وہ ٹریڈ لی، 6% بچا لیے، اس کے بعد پھر دیکھا کہ سازگار تو اب نیچے جانے کا نام نہیں لے رہا. دوبارہ کئی لوگوں نے 740 پہ انٹری لی اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے کہ ہم کیا کریں اس کا. تو پہلے بھی کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ صرف آپ منتھ میں 4 ٹریڈ لے لیں، صرف 4 ٹریڈ. ایک ٹریڈ یہ آپ نے لے لی تھی صدیقی صاحب کے کہنے پہ، پھر آپ کو چاہیے تھا چپ کر کے چل کر کے بیٹھ جاتے اور پورے منتھ میں ایسی ایک ٹریڈ اور کا ویٹ کرتے. آپ بجائے اس کے کہ جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں وہ آپ سٹاک کر کے 3 منتھ دیکھیں. آپ ایک اچھی ٹریڈ لے کے باقی 3 اچھی ٹریڈ کا پورے منتھ انتظار کر سکتے ہیں. اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں تو 10 دن میں ایک ٹریڈ آتی ہے. اور میں جب سے سٹاک مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ سٹاک مارکیٹ آپ کو 10 دن میں ایک ٹریڈ کا موقع نہ دے. جی ایچ این آئی نہیں دے گا، سازگار دے گا. سازگار موقع نہیں دے گا، ایم ٹی ایل دے گا. ملٹ ٹریکٹر نہیں دے گا، اینگرو دے گا. اینگرو نہیں دے گا، ڈی ایف ایم ایل دے گا. وہ نہیں دے گا، کوئی اور دے گا. لیکن 10 دن میں آپ ایسی ٹریڈ کوئی نہ کوئی لے سکتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پر منتھ میں آپ 3 ایسی ٹریڈ بھی لے لیں تو میرے خیال سے جس مائنڈ سیٹ سے آپ سٹاک مارکیٹ میں اترے تھے وہ مقصد آپ کا پورا ہو سکتا ہے. اب کئی بھائی بولتے ہیں جی کہ ہم سے انتظار نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک موٹی سی. آپ کھڑے ہیں لاہور اور آپ نے جانا ہے کراچی. اب آپ بس ڈھونڈ رہے ہیں جس میں بیٹھ کے آپ کو کراچی جانا ہے. آپ کھڑے ہیں بس سٹینڈ پہ، ایک بس آتی ہے، وہ واضح مارتا ہے جی جیلم، لالا موسا، کھاریاں، گجرانوالا، گجرات. آپ اس میں نہیں بیٹھتے. کیونکہ آپ نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، آپ نے جانا ہے کراچی. وہ بس نکل جاتی ہے، پیچھے سے دوسری بس آتی ہے، وہ آوازیں مارتا ہے فیصل آباد کی، جنگ کی، ملتان کی. لیکن آپ اس بس پہ بھی نہیں بیٹھتے کیونکہ آپ کو فیصل آباد، جنگ، ملتان جانا ہی نہیں ہے. چاہے وہ کنڈکٹر نیچے آ کے آپ کے کپڑے پھاڑ دے، آپ کو کھینچ کے اندر دھکیلنے کی کوشش کرے کہ آؤ بیٹھو بس میں، آپ نہیں جاؤ گے. کیوں کہ آپ کا وہ روٹ ہی نہیں ہے، آپ نے اس طرف جانا ہی نہیں. اس کے بعد 50 اور بسیں نکل جائیں، ڈیرہ غازی خان کی نکل جائیں، سوات کی نکل جائیں، مری کی نکل جائیں، اسلام آباد کی نکل جائیں، آپ کسی بس میں سوار نہیں ہوگے. کیونکہ وہ روٹ آپ کا نہیں ہے، آپ نے اس طرف جانا نہیں ہے، آپ کو جانا ہے کراچی. تو دیکھیں اسی طرح اچھی ٹریڈ کا آپ کو انتظار کرنا چاہیے. چاہے 50 ٹریڈ آپ کے سامنے سے گزرتی جائیں. یہ جی میرے سامنے سے گزرا ہے، ایف سی سی ایل گزرا ہے، پینی سٹاک گزرا ہے، ڈبلیو ٹی ایل گزرا ہے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے 50 پیسے اوپر چلا گیا. سنرجی آیا، میرے دیکھتے دیکھتے 1 روپیہ اوپر چلا گیا. میں نے 50 بائی کال شیئر کی، صدیقی صاحب نے 50 کالیں شیئر کی. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ جیسی مجھے ٹریڈ پہلے دی تھی صدیقی صاحب نے ویسی کوئی ٹریڈ سامنے نہیں آ رہی. آپ اس ٹریڈ کا ویٹ کرتے ہو. تو جب آپ ایسی ٹریڈ کا انتظار کرتے ہو، چھوٹی موٹی ٹریڈ نہیں لیتے، پیسے آپ کے پیسے پڑے ہیں پورٹ فولیو میں. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی رانگ بس میں سوار ہونے کی اور کسی اور طرف جانے کی، پھر جا کے ادھر ذلیل ہوتا رہوں. تو جب آپ کا ایم ہائی ہوگا آپ لازمی اس چیز کو اچیو کرو گے. ایلن ماسک کو دیکھ لیں جس نے ابھی ٹویٹر خریدا اور بعد میں اس کا نام ایکس رکھا. اس نے کتنے اسپیس ایکس جو ہیں تباہ کیے. ایک اس کا گرا، 2 گرے، 4 گرے، ناکام ہوا، کتنی دفعہ ناکام ہوا. اس کے بعد وہی چیز اسی میں وہ کامیاب ہوا. اس نے ایک موٹیو بنایا کہ میں نے کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، کہ اس کو لے کے جانا ہے تو اوپر ہی لے کے جانا ہے. یہ نہیں کہ اس نے کسی راکٹی بنا دی کہ چلو یار اوپر چاند کی طرف تو نہیں جاتی، اسپیس میں نہیں جاتی، چلے کہیں انگلینڈ بھیج دیتے ہیں اس کو اور چھوٹا سا جو ایک مقصد ہے اس کو اچیو کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں، اس نے اپنا ایم ہائی رکھا اور جو وہ کرنا چاہتا تھا اس نے وہ کیا. تو آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی پورٹ فولیو میں پیسے دے کے صبر نہیں ہوتا. کیوں نہیں صبر ہوتا؟ والدین کے سامنے ان کی اولاد مر جاتی ہے، انہیں صبر آ جاتا ہے. اولاد کے سامنے ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، انہیں صبر آ جاتا ہے. تو یہ کون سی بات ہے کہ میرے پورٹ فولیو میں پیسے پڑے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا؟ صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے. ایک دفعہ اپنے دل کو سمجھائیں سکون کے ساتھ کہ میں نے ایسی 3 ٹریڈ لینی ہے، میں نے ایسی 4 ٹریڈ لینی ہے، اس کے علاوہ میرے سامنے سے 10 ٹریڈ گزرتی رہے. میں آپ کو یہ سب چیزیں سمجھا کے ٹائم ضائع کر کے مثالیں ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو بڑے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہوں. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب میں ذرا سا ادھر دیکھتا ہوں اور آپ پیچھے سے اسی گڑھے میں گرتے ہو اور پھر واضح دیتے ہو کہ اچھا مینو کڈی وچوں میں ڈگ پیا ہوں.
تو خاص کر جس چیزوں سے منع کیا جاتا ہے اس طرف نہ جایا کریں. کئی ایسے سٹاک ہیں جن میں منع کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے کہ اگر یہ سٹاک ادھر تک سسٹین کرے گا تو اس میں آپ سوار ہو جانا ورنہ نہ ہونا. پھر دوسرے دن میسج آئے گا بھائی جی میں نے فلاں سٹاک اتنے میں لے لیا اب اس کا کیا کروں. خود سے وعدہ کریں کہ آپ نے منتھ میں 4 ٹریڈ لینی ہے, 5 لینی ہے, 3 لینی ہے, لیکن ایسی لینی ہے کہ جو مجھے چیز ڈپ میں ملے گی میں نے وہ اٹھانی ہے اور اپر لاگ پہ جا کے بیچنی ہے. بس اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں. 2-4 چوندی خبریں ہیں, پہلے یہ دیکھ لیں, اس کے بعد سٹاک کی طرف چلتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا جی کہ کچھ نئی آٹو پالیسی بنانے کے لیے آٹو سیکٹر کے لیے, تو یہ گڈ نیوز ہے آٹو سیکٹر کے لیے. اس کے بعد پی ٹی سی ایل کے پاس بھی گڈ نیوز ہے کہ جو فائبر کیبل ہے ان کی اس میں تقریباً 5 لاکھ یوزر ان کے ہو چکے ہیں. ریفائنری کے پاس گڈ نیوز ہے, یہ میں نے نیوز تو ڈاؤن لوڈ کی تھی لیکن یہ موم بتی سی آ گئی ریفائنری کی, خبر ساتھ میں آئی کوئی نہیں. خبر الگ سے دیکھ لیں کہ ریفائنری بائی بیک کے آپشن کے ساتھ قائم کی جائے گی. مصدق ملک یہ جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ان کے ساتھ ریفائنری کو لے کے کچھ چیزیں چل رہی ہیں. نئی مربوط ریفائنری میں $10 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری شامل ہے, یہ نیوز ہے. اور اس کے بعد یہ جو میں نے نیوز ڈاؤن لوڈ کی تھی وہ ہوئی نہیں. اس میں یہ تھا کہ ریفائنری میں جو پہلا کوارٹر ہے 2024 کا اس میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے. تو ریفائنری دیکھیں 2-3-4 خبریں ہیں ریفائنری کے پاس, تو ریفائنری امید ہے انشاءاللہ موو کر سکتی ہے. گندھارا کے پاس اچھی خبر ہے کہ یہ لانچ کر رہے ہیں تقریباً ہائیبریڈ کار, تو گندھارے کے لیے بھی اچھی نیوز ہے. اب دیکھیں چھوٹا گندھارا چلتا ہے اس پہ یا بڑا گندھارا چلتا ہے, لیکن لگتا ہے کہ جی ایچ این آئی اس بیس پہ موو دے سکتا ہے. دیکھیں چارٹ پہ لائنیں لگانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو کر لیں ورنہ بعد میں دوبارہ سن لیجئے گا. تو ٹام آپ کو موو دے سکتا ہے. ٹام وہ بلی نہیں, ٹام جیری والی ٹامسل, یعنی کہ جو آرگینک میٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. لاسٹ ڈے میں جو اس کی جمعے والے سیشن میں رینج تھی وہ 33.25 سے لے کے 34.50 تک تھی. کلوزنگ اس کی آئی ہے 34 میں. تو اگر یہ آپ کو 34.50 کے اوپر سسٹین کر کے دکھاتا ہے یا اس کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے آپ کو, تو پھر آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں. اور ٹارگٹ پرائز اس کی ہو سکتی ہے 36 سے لے کے 38 روپے تک, اور سٹاپ لاس آپ یوز کر سکتے ہیں 31 روپے 50 پیسے کا. اب اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ اگر یہ سسٹین کرتا ہے 34.50 کے اوپر, اب یہ نہ دیکھنے بیٹھ جائیے گا کہ ایک بندے نے ہمیں بولا ہے کہ 34.50 کے اوپر تو ابھی 34 پہ ہے تو 50 پیسے تو مجھے آلریڈی بچ رہے ہیں تو چلو ادھر ہی اٹھا لیتے ہیں اس کو. تھوڑا سا اس کو صبر سے دیکھیں, یا تو اس کو نیچے جانے دیں زیادہ 27, 26, 28 کے پاس, یا پھر اس کو 34.50 کے اوپر سسٹین کرنے دیں. ایچ کار کی جو کلوزنگ ہے وہ آئی ہے 313 پہ. جو جمعے والے سیشن میں اس کی ڈے رینج تھی وہ تھی 323.50 سے لے کے 306 تک. تو ابھی اس کو چھوڑ دیں, تھوڑا سا اس کو سسٹین کرنے دیں 320 کے اوپر. اگر یہ 320, 323 کے اوپر آپ کو سسٹین کر کے دکھاتا ہے یا پھر اس کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے تو پھر آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. اور ٹارگٹ پرائز اس کی ہو سکتی ہے پھر 340 سے لے کے 343 تک. سٹاپ لاس آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں 295 روپے کا, اور جن کو 295 روپے کا سٹاپ لاس بہت بڑا لگتا ہے وہ ایسا کریں کہ 320 کے اوپر بائی کر سکتے ہیں, اور اپنی پسلی کے مطابق جتنی آپ کی پسلی سٹ سہتی ہے اس کے مطابق آپ اپنا 306 کا, 310 کا, 315 کا اپنی مرضی سے بھی سٹاپ لاس آپ رکھ سکتے ہیں. دیوانے کو اگر دیکھیں, دیوان فاروق موٹر کو, تو لاسٹ سیشن میں جو اس کی ڈے رینج تھی وہ 29.50 سے لے کے 31 روپے تک تھی. تقریباً 1.5 روپے کے درمیان میں موو کرتا رہا, اور جو کلوزنگ ہے اس کی وہ آئی ہے 29.92 پہ. اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں 27.5 روپے سے لے کے 28.5 روپے تک, اور سٹاپ لاس آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں 27 روپے کا. ٹارگٹ پرائز اس کی ہو سکتی ہے 33 روپے سے لے کے 36 روپے تک. ریفائنری کے پاس تھوڑی سی اچھی خبریں ہیں, تو چلیں یہ ریفائنری میں بھی آپ ٹچ دے سکتے ہیں اس کو بھی. نیشنل ریفائنری کی جو کلوزنگ ہے وہ آئی ہے 304 روپے پہ کہہ لیں. تو اگر آپ اس میں رسک نہیں لینا چاہتے تو اس کو سسٹین کرنے دے 319, 320 کے اوپر. 2-3 دفعہ یہ 319, 320 کو ٹچ کر کے واپس آ چکا ہے, وہ ریزسٹنس اس سے پار نہیں ہو رہی. تو اگر آپ نے لانگ ٹرم میں جانا ہے تو اس کو 319-20 سسٹین کرنے دیں, پھر آپ ٹارگٹ پرائز رکھ سکتے ہیں 340 کا. اگر آپ نے یہاں بھی اس کو بائی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. سٹاپ لاس آپ اس میں رکھیں گے 290 روپے کا,
کیونکہ 292 روپے سے لے کے 294 روپے تک اس کے پاس ایک سٹرانگ سپورٹ موجود ہے۔ تو سٹاک بھی آپ کو بتا دیے، حکمت عملی بھی بتا دی کہ کیسے آپ نے سٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ہے۔ اب باقی رہی آپ کی مرضی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔